الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ کائنات اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک متعین اور عارضی مدت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس دنیا کا انجام اور اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات کا انجام موت اور فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا اور ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے گا۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین بار بار آئے ہیں کہ دنیا کا انجام رخصت ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت مکمل ہو جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا متعین کیا ہوا فرشتہ اللہ کے طے کیے ہوئے نظام کے مطابق صور میں پھونک مارے گا اور کائنات پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ دنیا زیر و زبر کر دی جائے گی، انسان گھبرا اٹھیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، موت سے دوچار ہو جائیں گے، اور یہ پوری کائنات فنا کر دی جائے گی، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور دنیا کا عالم ختم ہو کر نیا عالم شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو آنے والی ہے، اور اس کا اعلان قرآن میں ہے، اور اعلان الارم کے طور پر، تنبیہ کے طور پر، ڈراوے کے طور پر، آگاہی کے طور پر فرمایا گیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الحج کا آغاز اسی اعلان و تنبیہ سے ہوا ہے۔ خطاب صرف ایمان والوں کو نہیں ہے، خطاب پوری انسانیت کو ہے۔
اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، انسان مخاطب ہے، اور فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذأل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو اپنے رب کا خوف پیدا کر لو، قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے وہ بڑا بھیانک و خطرناک ہوگا، پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب متوجہ ہوگا۔ اور اسی کا ذکر باضابطہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الزلزال ہے، جس کا نام سورۃ الزلزلہ ہے، جس میں فرمایا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہ وقت آئے گا جب زمین پوری طاقت کے ساتھ، بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں جنبش پیدا کر دی جائے گی، بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا اور لرزہ طاری کر دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ کو نہ ماننے والا انسان یہ کہنے لگے گا کہ زمین کو کیا ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارها، وہ ایسا دن ہوگا کہ زمین ساری خبروں اور داستانوں کو بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب کا حکم اس کو یہی ہوگا۔ یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں بکھر جائیں گے اور ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اصول بیان فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کا ثواب و اجر دیکھے گا، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا، اس کا وبال، اس کا انجام، اس کا بھگتان، اس کا خمیازہ دیکھے گا۔ قیامت کا یہ زلزلہ بالکل برحق ہے اور یہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے اور خطرناک زلزلے سے پہلے اپنے بندوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو وارن کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تنبیہ کے لیے، احساس بیداری پیدا کرنے کے لیے، گناہوں پر توبہ کی توفیق مل جائے ان جذبات کی آبیاری کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نظام قدرت کے مطابق مختلف اوقات میں، مختلف شکلوں میں، مختلف اندازوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے دنیا والوں کو دوچار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ ہوتی ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف سطحوں پر زلزلوں کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کبھی یہ واقعات بہت مختصر شکل میں سامنے آتے ہیں، انسان کانپ اٹھتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ کا غضب سخت ہوتا ہے تو زلزلے کی شدت وہ شکل اختیار کر لیتی ہے کہ بھیانک جانی اور مالی نقصانات سامنے آتے ہیں۔ دونوں طرح کے نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ چند دنوں پہلے ترکی اور شام کے علاقے میں زلزلے کے جو واقعات پیش آئے، پورا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔
کیسا خطرناک جانی اور مالی نقصان اللہ کے بندوں اور بندیوں کا ہوا، کتنے مکانات زمیں بوس ہو گئے، اور کتنے بوڑھے، کتنے ادھیڑ، کتنے جوان، کتنے بچے، کتنے مرد، کتنی خواتین لقمہ اجل بن گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جانی اور جسمانی نقصان کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا، لیکن خطرناک مالی نقصانات، املاک کی تباہی، جائیدادوں اور مکانات کے منہدم ہونے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ منظر بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں میں وقفے سے کئی بار چند سیکنڈوں کے زلزلوں سے ہمارے اس علاقے کے لوگوں کو اور ہم کو اور آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ ہماری زبانیں تھک جائیں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جنبش سے ہم کو دوچار کیا، کسی جانی اور مالی نقصان کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تصور کیجئے اگر اللہ کا غضب سخت ہو جاتا اور یہ زلزلے کچھ وقفے کے لیے اور بڑھا دیے جاتے اور جانی اور مالی نقصانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو کیسا قیامت کا عالم ہوتا۔ یہ واقعات وارننگ ہیں، تنبیہ ہیں۔ یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ہمیں عافیت ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تلقین فرمائی تھی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے آزمائش مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مصیبت مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ تو ہمیں تو عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کب کیا ہونا ہے یہ وہ غیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہماری سیاہ کاریوں پر پھر متوجہ ہو جائے اور ہمیں ایسے حادثات سے دوچار کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے الرٹ ہونا چاہیے، متوجہ ہو جانا چاہیے، فکر مند ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے غضب کو ٹالنے کی کیا تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کی کیا شکل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی کیا صورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کیا صورت ہوگی، ناگہانی حادثات اور آسمانی اور زمینی آفتوں سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی، ہمیں اس موضوع پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھا جائے سب سے پہلا اور بنیادی کام توبہ و استغفار کا ہے۔ ہم میں سے کسی کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ سچائی یہ ہے ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں سے لبریز ہیں، ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم سے اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے بار بار۔ نہ جانے کتنے گناہ ہیں جو ہم جان بوجھ کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے ہو رہے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریے۔ ہم آپ توبہ کریں اپنے ایک ایک گناہ پر ندامت کے ساتھ۔ توبہ کے معنی یہی ہے کہ سچی شرمندگی پیدا ہو جائے، جو گناہ ہو رہے ہیں ان سے 100% اجتناب ہو جائے، آئندہ کے لیے عزم اور عہد ہو جائے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگی جائے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی بساط کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالنے کا اہتمام کرے۔ اور تیسرا عمل جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، خاص طور پر فتنوں سے حفاظت کی دعائیں، آزمائشوں سے حفاظت کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے حفاظت کی دعائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ مختلف اکابر و مشائخ سے منقول ہے کہ جو مسلمان روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ زلزال پڑھ کر سوتا ہے
ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ پوری سورت میں نے ابھی پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا. یہ سورت قرآن مجید کی عجیب سورت ہے اور احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ نصف القرآن ہے. قرآن مجید کے نصف کا درجہ رکھتی ہے یہ سورت. اتنی فضیلتوں کے حامل یہ سورت ہے. اور خاص طور پر اس سورت کی جو آخری 2 آیات ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا. ان دونوں آیتوں کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ قرآن مجید کی منفرد, یکتا اور جامع ترین آیتیں ہیں. پورے دین کا خلاصہ اس میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا. تو اگر یہ سورت رات کو سونے سے پہلے پڑھی جائے تو اللہ رب العزت زلزلے کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں, زلزلے کے عذاب سے. اور خاص طور پر ہنگامی آلات میں, اچانک نیند کے عالم میں جو زلزلے کے واقعات پیش آتے ہیں ان سے حفاظت کی جو تدبیریں نقل کی گئی ہیں ان میں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ زلزال کے پڑھنے کا, اس کی تلاوت کا اہتمام کرے. یہ 3 بنیادی کام ہیں, ایک تو توبہ کا عمل, دوسرے صدقے کا عمل اور تیسرے مسنون دعاؤں کا اہتمام. اور خصوصیت کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الزلزال کے پڑھنے کا اہتمام. یہ 3 کام ہمیں بنیادی طور پر کرنے چاہیے. یہ بات بطور خاص یاد رکھیے گا, یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا گیا تھا وہ اسی مہینے میں کرایا گیا تھا. اور معراج کے سفر سے واپسی پر جو تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آقا کے واسطے سے پوری امت کو عطا فرمائے گئے تھے ان میں ایک تو 5 فرض نمازوں کا تحفہ ہے جو الحمدللہ دیندار افراد کو ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تحفہ ان اصول زندگی کا دیا گیا تھا جو پورے دین کو جامع ہے, پوری زندگی کو کور کرتا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے, ہماری عبادتیں, ہمارے معاملات, ہماری سماجی زندگی, ہمارے اخلاق, ہماری زندگی کا حصہ شریعت و سنت و قرآن کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے. جو کرنے کے بنیادی کام ہیں وہ ہمیں پہلی فرصت میں کرنا شروع کر دینا چاہیے. ذرا سے بھی غفلت بسا اوقات بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. خدایا ہمیں آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, ہر سمت سے محفوظ فرمائیے. تمام حادثات سے, تمام آزمائشوں سے, عذاب کی تمام چھوٹی بڑی شکلوں سے, تمام فتنوں سے, تمام آسمانی اور زمینی آفتوں سے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اللہ رب العزت پوری امت کو بلکہ پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی شریعت پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے اور ہدایت و فلاح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.